آپ نے ایک بیان دیا ہے کہ جیسے انٹرا پارٹی الیکشن قریب آتے ہیں تو سازش شروع ہو جاتی ہے کہ بیرسٹر گوہر خان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو سر آپ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اور دوسرا یہ سازش کرنے والے کون ہیں سر؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں, باقی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے اس کی سماعت مقرر تھی. آج 22 اکتوبر کے لیے ہمارا کیس اڈجن ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کے سارے ڈاکومنٹیشن الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق ہم فائل کر چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ہدایات دی تھی اس کی لائٹ میں سپریم کورٹ نے جو ہدایات ہمیں دے دی تھی اس کے مطابق ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن احسن طریقے سے کروائے تھے. اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں بھی موجود ہے. وہ ویڈیوز بھی ہے, آڈیوز بھی ہے, اسکرین شاٹ بھی ہے. جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے وہ کیمرہ کے آنکھ میں ہم نے سارا سٹور کیا ہوا تھا. لیکن ایک ایونٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایف آئی اے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے سارا ریکارڈ لے چکی تھی. ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کرے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرے, یا وہ ریکارڈ ہمیں دے دے یا ہمیں ایکسس دے دے. ہم اس ریکارڈ کی فوٹو کاپی کر لیں, اس کی ایکسس ایک اور سیٹ بنا لیں تاکہ ہم آپ کی اسسٹنس کریں. اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ کسی اور عدالت جا کے آپ اس کی اسسٹنس سے اپنے ڈاکومنٹ سیکیور کر لیں. اس کے بعد ہم نے ایف آئی اے کے کورٹ میں ایک درخواست گزاری کہ ہمارا سارا ریکارڈ ہمیں دیا جائے, جو ریکارڈ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر چکے ہیں انٹرا پارٹیز الیکشن کا. اس کے لیے کورٹ نے ایف آئی اے کو آلریڈی نوٹس کیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ ہمیں جلد مل جائے گا. آج بھی ہم نے یہ گزارش الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی, جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کیس 22 تاریخ کے لیے ایڈجن کر لیا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگرچہ الیکشن کمیشن نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے شاید الیکشن کمیشن میں بھی ایک کامن سینس پریویل کرے گا, وہ ہمیں دیوار میں نہیں چنے گی انشاءاللہ تعالی. اس مرتبہ ہمیں امید ہے 22 تاریخ تک اگر ہمارا ریکارڈ ہمیں ملا 22 کو تو انشاءاللہ تعالی یہ انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس اپنے انجام تک پہنچے گا. پاکستان تحریک انصاف نے بہترین الیکشن کروائے تھے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ ہمیں ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آئندہ دنوں حکومت ترامیم لے کے آ رہی ہے, تحریک انصاف کے کتنے اراکین اسمبلی رابطے میں ہیں, کتنے غائب ہیں, کیا؟ دیکھیں ہمارے ایک آدھ کے سوا باقی ہمارے ساتھ سارے رابطے میں اور بہترین ہے. اور میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی ثوابدید ہے وہ ترمیم کرنا چاہے, اور کسی حکومت کے پاس 2/3 ترمیم نہیں ہوتی, 2/3 میجارٹی نہیں بھی ہوتی, اور وہ کنسنسس ڈیولپ کر کے کرتے ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بالکل غیر آئینی, غیر قانونی اور ساری رولز کے خلاف ورزی ہے. دوسری بات یہ کہ جو اب قوانین ہو رہے ہیں, اگر آپ ایسے کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بلبوتے آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہ ہو, آپ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کریں, آپ کورٹ بنا لیں اور سپریم کورٹ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح لگ جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو ہے نا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عمومی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ترامیم آ رہی ہے ناکام ہوگی. سر آپ نے ایک قانون نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسودہ جو ہے حکومتی مسودہ وہ آپ کو فراہم کریں گے, تو دیکھیں کل ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی اور وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جو آپ اس میں موجود تھے. انہوں نے ویسے لائٹر موڈ میں کہا کہ ہم آپ کو مسودہ دیں گے, کیونکہ باتوں باتوں میں یہ بات چلی کہ مسودہ ابھی تک بنا ہے کہ نہیں. نہ حکومت کا کوئی مسودہ ہمارے پاس آیا ہے, نہ ہم نے اس سے کوئی مسودہ لینے کی کوئی خواہش کی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک جب بھی ہمارے ان کے ساتھ بات چلتی رہی ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی بھی مسودہ نہیں تھا. نہ ہمارے پاس مسودہ دیا ہے, نہ ہمیں کہیں ان کے بریف دیا ہے, سوائے زبانی باتوں کے. سر آپ نے ایک بیان دیا ہے کہ جیسے انٹرا پارٹی الیکشن قریب آتے ہیں تو سازش شروع ہو جاتی ہے کہ بیرسٹر گوہر خان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو سر آپ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اور دوسرا یہ سازش کرنے والے کون ہیں سر؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں, باقی بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہتے تو آپ کے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد ہو گئے. اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو,
जो ये बारहा कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं या ये कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के अगर मैं रिज़ाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी। इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। ये आपके सामने फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि खान साहब ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। सर मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था, फैसल चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की गई और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी को और पार्टी के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए एक मनाइन एफर्ट की गई। इसकी तरदीद हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी कर चुके हैं और इस बात पे मैं मौके का गवाह होने के ऐनी गवाह जिसको कहते हैं आपको, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन हमारे गौर साहब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी और कायद हमारे जो हैं वो इमरान खान है और इमरान खान साहब की कॉल पे हम सब इकट्ठे हैं और मुतहद भी हैं। और जहाँ तक आइनी तरमीम में आपका सवाल हुआ, मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर जो हरीफाल साहब की जो तकरीर थी वो पाकिस्तान के तमाम वकला का वही मतम नज़र है। हम 25 अक्टूबर के बाद इस चीफ जस्टिस को किसी सूरत भी किसी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और हम इसकी मजम्मत भी करेंगे, मज़ामत भी करेंगे और अपना आइनी और कानूनी हक भी इस्तेमाल होगा। बिल्कुल होगा। बंद नहीं करें, पुरअमन एहतजाज आवाम का हक है, रास्ते बंद ना करें, ये खौफ अपने ऊपर तारी ना करें, लोगों को आने दें, लोगों को आने दें, वो जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह पुरअमन तरीके सर से। क़यादत पहुंच पाएगी? हमने पिंडी के जलसे में भी क़यादत को बड़ा थोड़ा लेट पहुंचते देखा, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप पहुंचेंगे ताकि इंशाल्लाह ताला सारे जो लोग एहतजाजी पहुंच